السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جو آج کل کے دنوں میں پروٹیسٹ چل رہا ہے گورنمنٹ ملازمین کا، اور اسپیشلی جو کہ نیم لیا جا رہا ہے ٹیچر حضرات کا یا اسکول کے جو معاملات ہیں وہ سحر فہرست ہیں۔ حالانکہ یہ جو پروٹیسٹ ہے، یہ جو جس کی خاطر اساتذہ اکرام پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب گورنمنٹ ملازمین کا ہے جو کہ ایک تماشائی حضرات کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہر زبان پر ٹیچرز کا نام ہے، اسکول کا نام ہے کہ اسکول کے بچوں کو پڑھائی ان کی متاثر ہو رہی ہے، ان کو چھٹیاں ہیں، یہ کیا معاملہ ہے۔ اور بعض والدین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اساتذہ کا معاملہ ہے، اسٹوڈنٹس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اساتذہ پہلے کون سا پڑھاتے ہیں جو اب انہوں نے پڑھانا ہے۔ تو آج اس بات میں ہم باور کروانا چاہتے ہیں والدین کو اور اس ہمارے ملک کے جو غریب عوام ہیں کہ یہ معاملہ صرف اساتذہ کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے ملک کا ہے، ہمارے غریب عوام کا ہے۔ اگر ہم پینشن قوانین کو، پینشن رولز کو اور پے کے پروٹیکشن ہے، جو جتنے بھی جو سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں، اگر ہم ان کو ایک سائڈ پر رکھ دیں اور صرف ہم بات کریں اسکول پرائیویٹائزیشن کی، تو آپ نے گورنمنٹ کا کچھ دنوں پہلے یہ پریس کانفرنس میں آپ نے اعلامیہ سنا ہوگا کہ ہم تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے اسکول پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب اب اسٹوڈنٹس نے اساتذہ کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے تو ان کے اعلامیے میں کچھ تبدیلی آئی کہ ہم اسکولوں کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے، ہم تو صرف اساتذہ کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں میں والدین سے خصوصاً ملتمس ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کیا یہ معاملہ صرف ٹیچر حضرات کا ہے یا یہ ہماری پوری کمیونٹی کا ہے، ہمارے پوری غریب عوام کا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اسکول پرائیویٹائزیشن پر کہ اگر اسکول پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو اس کا اساتذہ کو کیا نقصان ہوگا، اسٹوڈنٹس کو کیا نقصان ہوگا، کیا اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ ہمارے ملک کا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو میں ایک اپنے قریبی ہائی اسکول کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ اس میں تقریباً 45 جو ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 2600 یا 2700 کے قریب ہے۔ تو ٹیچرز کی اگر ہم پے کی بات کریں تو پی ایس ٹی حضرات کی تعداد ادھر بہت زیادہ ہے اور ایس ایس ٹی نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اگر ہم ایوریج جو ان کی پے کا حساب لگائیں تو وہ تقریباً 50,000 پر ٹیچر بنتی ہے، اور 45 ٹیچرز کی جو منتھلی جو گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے وہ تقریباً 22,50,000 روپے بنتے ہیں۔ تو اب ادھر 2600 طالب علم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ جب اسکول پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو بچوں کی فیس جو ہے وہ 3000 سے لے کر 5000 تک ویری کرے گی، یعنی 3000 ٹو 5000۔ تو اگر ہم 3000 بھی لگائیں، 3000 بھی لگائیں ایک بچے کی فیس، تو 78 لاکھ روپیز یعنی کہ 78 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کا جو اعلامیہ ہے کہ ہم اسکول پرائیویٹ نہیں کر رہے، ہم ٹیچرز کو پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ اب فرض کریں جس بندے کو اسکول دیا جائے گا پرائیویٹ کرنے کے بعد، ظاہری بات ہے اس نے اپنے پاس سے تو سارا سسٹم رن نہیں کرنا، اس نے ٹیچرز کو پے بھی دینی ہے، اسکول کو لک آفٹر کرنا ہے، جو بجلی کے یا بقیہ جتنے بھی اخراجات ہیں، بلڈنگ مینٹیننس ہے، تو یہ سارے اخراجات اس نے ادھر سے ہی پورے کرنے ہیں۔ فرض کریں اب اسٹوڈنٹس سے فیس نہیں لی جاتی، جیسا کہ گورنمنٹ کا اعلامیہ ہے کہ ہم اسکول کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے، صرف ٹیچرز کو کر رہے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس سے فیس نہیں لی جاتی تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جتنے بھی جو ہائی اسکولز ہیں، اگر ان کا معیار کچھ سیٹسفیکٹری ہے تو وہ کم از کم 3000 فیس جو ہے وصول کرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو اپنے پاس سے اس بندے کو پے کرنا پڑے گا جو کہ اسکول خریدے گا۔ اگر گورنمنٹ اپنے پاس سے پے کرتی ہے، فرض کریں ہم 3000 کے حساب سے اس کو پے کرتی ہے، تو اس کو 78 لاکھ روپیہ منتھلی دینا پڑے گا اس اسکول اونر کو جس کو وہ اسکول ہینڈ اوور کرے گی۔ تو میں آپ عوام سے سوال پوچھتا ہوں، کیا ہماری گورنمنٹ اتنی اچھی ہو چکی ہے کہ وہ 22 لاکھ کی بجائے جو کہ ٹیچرز رات کو پے کی شکل میں ان کو 22 لاکھ منتھلی دینا پڑتا ہے، وہ 78 لاکھ پے کرے گی؟ یہ وہی گورنمنٹ ہے جو کہ بجلی کے بلوں کی شکل میں عوام کا خون نچوڑ رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز اور ہر چیز کی پرائس کی شکل میں وہ عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ کیا وہ ہم پر اتنی مہربان ہو چکی ہے کہ وہ 22 لاکھ کی بجائے 78 لاکھ پے کر کے ہمارے غریب بچوں کا معیار تعلیم بلند کرے گی؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ خود سے
پے نہیں کرے گی، جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ بجلی کے بلوں میں رعایت نہیں دے سکتی، پیٹرول پرائسز میں سبسڈی نہیں دے سکتی، کھانے پینے کی اشیاء میں سبسڈی نہیں دے سکتی، صحت کارڈ کو بند کر سکتی ہے، کیا وہ گورنمنٹ اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ 22 لاکھ کی جگہ پہ 78 لاکھ پے کر کے ہمارے غریب بچوں کا معیار تعلیم بلند کرے گی؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ اپنے پاس سے پے نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے پھر وہ والدین کو پے کرنا پڑے گا۔ اور گورنمنٹ اسکول میں جو بچے ہیں، اب میں آپ کو ایک کلاس کی مثال دیتا ہوں کہ 9th کی کلاس ہے، انگلش کی گرامر 80 طالب علموں میں سے ابھی تک انہوں نے انگلش کی بک نہیں خریدی، اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ جمعرات کو میرے ابو کو پیسے ملیں گے تو میں گرامر لوں گا، اور 6 ماہ گزرنے کے بعد ابھی وہ جمعرات آئی نہیں ہے کہ وہ گرامر کے لیے پیسے اس کو مل سکیں۔ تو کیا ایسے بچے 3000 پے کریں گے؟ ظاہری بات ہے وہ پے نہیں کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو خیر آباد کہہ دیں گے، اور غریب جو کہ پہلے ہی ایجوکیشن سے بہت دور ہے، اس کی تعلیم مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گی، اور ہمارے غریبوں کا جو تعلیم سے ہے دور دور کا واسطہ نہیں رہے گا۔ تو یہ اثر ہوگا پرائیویٹائزیشن کا اساتذہ پر اور والدین پر۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ اساتذہ کی پینشن چلی جائے گی، اساتذہ کی تنخواہیں چلی جائیں گی، وہ ایک ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ گورنمنٹ قدم اپنا اٹھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جو کہ ناممکن ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی کام کریں گے، ایڈجسٹ اپنے آپ کو کر لیں گے۔ لیکن اس بچے کا کیا بنے گا جو کہ جس کے پاس جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے یونیفارم کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتابوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ صبح کے وقت اسکول سے پہلے بھی سبز منڈی یا ارد گرد 2-2.5 گھنٹے کام کر کے اسکول آتا ہے، اسکول جانے سے بعد بھی وہ 3-4 گھنٹے لگا کر اپنے والدین کا سہارا بنتا ہے؟ کیا ہم ایسے بچوں سے امید کریں گے کہ وہ 3000 فیس پے کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کی تعلیم کا جو چراغ ہے وہ بجھ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے والدین سے اپیل ہے کہ وہ اساتذہ کے پروٹیسٹ کے ساتھ شامل ہوں اور اس گنونی فعل کے آگے رکاوٹ بنیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک پرائیویٹائزیشن کا نقصان اساتذہ کو اپنی جگہ پر، اسٹوڈنٹس کو اپنی جگہ پر، اس سے بھی جو گھناؤنی سازش ہے وہ یہ ہے کہ جس مالک کو اسکول پرائیویٹائز کر کے ہینڈ اوور کیا جائے گا، شروع میں اس کو پراپرٹی ہینڈ اوور نہیں کی جائے گی، لیکن جو اس کا آخری جو اینڈ ہے اس کا وہ کیا ہوگا، جو ہماری پراپرٹی ہے، جو گورنمنٹ کی ملکیت ہے، جو کہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں اس کی ہوگی، تو اپنے چہیتوں کو یہ کروڑوں میں بیچ کر ہمیشہ کے لیے جو ملک کا جو سرمایہ ہے، جو ملک کی جو ملکیت میں جگہیں ہیں، وہ ان کا صفایا کرے گی۔ اور اس طرح ہمارا پیارا وطن جو کہ مالی طور پر پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہے، اس کے خزانوں کو لوٹ کر اس کا برا حال کر دیا گیا ہے۔ اب بات اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اب خزانہ تو خالی ہے، لیکن اب اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، اب اپنے چہیتوں کو سیل کی جائیں گی، جو کہ بعد میں کبھی بھی گورنمنٹ کی تحویل میں نہیں آ سکیں گی، اور ہمارے غریبوں کی جو ملکیت ہے، غریبوں کے بچوں کے سہارا جو سرکاری اسکولز ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن جائیں گے، اور ہمارے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ ملک کے پاس وسائل کم ہیں، تو کیا سکولوں سے ہی آغاز کرنا چاہیے؟ تعلیم، صحت اور خوراک یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے بنیادی ستون ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسی گورنمنٹ ہے، یہ کیسے ہمارے اوپر تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں جنہوں نے آغاز ہی اپنا تعلیم سے لیا ہے، آغاز ہی اپنے قوم کے معماروں سے لیا ہے۔ جس بھی ملک کی ترقی کا انحصار ہے وہ اساتذہ کی تقریم پر، عزت پر ہوتا ہے، لیکن یہ کیسی پلاننگ ہے کہ اساتذہ کو بے عزت کیا جا رہا ہے، سکولوں کو اجاڑا جا رہا ہے، ہمارے غریبوں کے ہاتھوں سے قلم چھینے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اگر ہمارے ملک کے پاس وسائل کم ہو چکے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں تھا، یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ اوپر سے شروع کرتے، اشرافیہ کے پروٹوکول ختم کرتے، ان کی پینشنز، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، ان کے جو رہائشی اور میڈیکل اور ہوائی ٹکٹ جو آپ فری دیتے ہیں، کیا آپ ان سے آغاز لیتے؟ کیا آپ نے تعلیم سے ہی آغاز لینا تھا؟ یہ نشانی ہے کہ یہ ہمارے ملک کو ویران دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے غریب بچوں کی تعلیم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں سے قلم جو ہیں وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم غریبوں کو اپنے اساتذہ کے ساتھ، اس کمیونٹی کے ساتھ ان کا دستے بازو بننا ہوگا، نہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام جو ہے پھر بہت بھیانک ہوگا۔ ہمارے بچے کبھی سکولوں میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ ہم پے نہیں کر سکیں گے، اور ہم اپنی جو گورنمنٹ کی ملکیت ہے، کروڑوں کی جو اربوں کی جائیداد ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو میری آپ والدین سے ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملہ صرف اساتذہ کا نہیں ہے، یہ ہمارے غریب بچوں کا معاملہ ہے، غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے۔ تو خدا را اس کے
خلاف آواز اٹھائیں، ان اساتذہ کے دستے بازو بنیں تاکہ یہ اس گھنونی سازش سے ہم نبرد آزما ہو سکیں۔ ہم کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو آگاہی کے طور پر آگے ضرور پھیلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔